اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ناظرین دوستو، آپ آج جو لیول 2 کی کلاس میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے پچھلے سال لیول 1 کی معلومات حاصل کی اور لیول 1 میں مختلف عنوان پہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی. عقائد کی گفتگو سنی ہوگی، احکام کی گفتگو سنی ہوگی، قرآن اور اخلاقیات کی گفتگو سنی ہوگی. آج ہم پھر احکام کی گفتگو کو لے کر کے آپ کے سامنے آئے. ہو سکتا ہے پچھلے برس آپ نے ہم ہی سے احکام کی گفتگو سنی ہو سکتا ہے کسی اور سے آپ نے گفتگو سنی ہو. بہرحال ضروری ہے کہ آج جب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آج تو خیر آپ یوں ہی آ گئے ہوں گے، لیکن کوشش کریے کہ جو پچھلے سال جو گفتگو سنی ہو اس کو جا کر کے دہرائیے ایک بار کہ پچھلے سال آپ نے احکام کے سلسلے میں کیا سیکھا تھا اور آج کیا نیا معلوم ہوا. کہیں ایسا تو نہیں ہم وہی چیزیں پھر بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو آپ کو بھی ایک اندازہ لگ جائے گا کہ کیا پچھلے سال سیکھا تھا اور آج کیا سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جتنی بھی گفتگو آپ سن رہے ہوں عقائد کی ہو تو پچھلے سال والی بھی دہرا لیں کہ اس سے زیادہ معلوم ہوا یا وہی چیز معلوم ہوئی، کچھ علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. کیونکہ اضافہ اگر علم میں ہو رہا ہے تبھی جو ہے کامیابی ہے اور وقت بھی برباد نہیں ہوگا اس میں. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. آج جو آپ کے اٹینڈنس کے لیے کوڈ ہے اس درس کا وہ ہے BC2. BC2 اسے آپ جو ہے نوٹ کر لیں اور پھر اپنی اٹینڈنس کے لیے اسے بھیجیں. احکام کی گفتگو میں پچھلے سال آپ نے طہارت کی گفتگو سماعت کی تھی اور ہماری گفتگو یا آپ کے جو بھی استاد رہے ہیں ان کی گفتگو آ کر کے پانی پر تمام ہوئی تھی کہ پانی سے کیسے پاک کیا جائے گا اور کون کون سی چیزیں نجس چیزوں کو پاک کر سکتی ہیں. مطہرات پر آ کر گفتگو ختم ہوئی تھی. آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دین مبین اسلام نے صفائی ستھرائی پر بہت توجہ دلائی ہے. پچھلے برس بھی آپ سے عرض کیا گیا تھا، اس بار بھی عرض کر رہا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، خاص طور سے ایسا ماحول کہ جہاں پر فی الحال یا جیسے وبائی ماحول ہے اس میں ضرور ایک دوسرے یعنی اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں. اور یہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ دین اسلام کے ایمان کا جز بھی ہے. النظافۃ من الایمان، نظافت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ ایمان کے جز میں سے اسے شمار کیا جاتا ہے. تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ایمان کے اس جز کو اپنے اندر ظاہر کرنا، اپنے اندر اسے لینا. آپ صاف ستھرے رہنے لگیں گے تو آپ نے ایمان کا ایک جز حاصل کر لیا ہے اور اس سے آپ بھی اچھے لگیں گے، آپ کا گھر بھی اچھا لگے گا اور خود آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے صاف ستھرا رہنا. لہذا سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. یہ صفائی ستھرائی میں نے بیان کیا تھا کہ 2 طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے. کچھ صفائی ستھرائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے ظاہری طور پر، اور کچھ پاکیزگی ہوتی ہے باطنی طور پر، اندرونی طور پر، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ظاہری طور پر جیسے ہمارا کپڑا گندا ہو جائے، میلا ہو جائے تو اسے ہم جا کر کے دھل لیں گے. ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے تو اسے ہم نے جا کے دھل دیا. کوئی اور چیز بدن کی ظاہری طور پر یا ہماری کوئی بھی چیز نجس ہو جائے اسے ہم جا کر کے دھل دیں، پاک کر دیں. یہ ظاہری صفائی ستھرائی ہے، ظاہری طہارت ہے. لیکن کچھ طہارت ایسی ہے کہ جو باطنی طور پر ہمیں کسی چیز کے لائق بناتی ہیں، باطنی طور پر ہمیں جو ہے پاک و صاف اور طاہر کرتی ہیں، ہمیں ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی. بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس طہارت کو ایجاد کریں تاکہ ہم کسی جگہ پہ پہنچ سکیں، کسی چیز کے لائق بن سکیں. مثلا ہم کو نماز پڑھنی ہے تو بھلے ہی ہم نہا کے آئے ہوں، ہمارا بدن صاف ہو، پاک ہو، ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور غرض یہ کہ ہر لحاظ سے ہم صاف ہوں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمیں نماز کے لیے
اس وقت ہم اپنے کو نماز کے لائق بنا سکتے ہیں جب ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی حاصل کر لیں. تو کبھی کبھی انسان ظاہری طہارت سے کچھ کام کر لیتا ہے, کبھی کبھی ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی محتاج ہوتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی. باطنی طہارت جو ہوتی ہے وہ 3 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے, یا وضو کے ذریعے سے, یا غسل کے ذریعے سے, یا تیمم کے ذریعے سے. اسی گفتگو کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. آج آپ کے سامنے ہم وضو کی گفتگو کو پیش کریں گے. وضو جو ہے اس کے بارے میں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے. کیا ارشاد ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو, جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو, اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو. یہ وہ آیت ہے جو آپ کو بتا دے گی کہ وضو کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں. آپ لوگ ضرور پین پنسل اور کاپی لے کر کے بیٹھا کریے اور نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے, تاکہ جب امتحان کی منزل آئے تو آپ امتحان بھی دے سکیں, آپ کے پاس کچھ رہے موجود دوبارہ پڑھنے کے لیے, اور خود آپ کے لیے بھی کوئی چیز موجود رہے. ضروری نہیں کہ امتحان ہی کے لیے, خود آپ کے لیے کوئی چیز محفوظ رہے تاکہ جب بھی آپ بھول جائیں تو اس کی طرف مراجعہ کر سکیں. نمازی کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. وضو ہی وہ چیز ہے جو انسان کو نماز کے لائق بناتا ہے. انسان کتنا بھی پاک و صاف ہو تو لیکن نماز کے لیے اس وقت تیار ہو پائے گا جب وہ وضو کیے ہوئے ہو. وضو ہے کیا؟ دیکھیں, وضو میں 2 کام کرنا ہے. کچھ چیزوں کو ہمیں دھونا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمیں مسح کرنا ہے. دھونے میں کون کون سی چیزیں ہیں جسے ہم اور آپ دھوتے ہیں وضو میں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, لیکن جب یہ تو ورچوئل طور پر کلاسز ہو رہی ہیں, لیکن جب ہم سامنے ہوتے تھے اور کلاسز میں نے بہت مشاہدہ کیا ہے اس چیز کا کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, وضو بھی برسوں سے کرتے آئے ہوئے, لیکن پھر بھی وضو اس طریقے سے نہیں کرتے جو صحیح طریقہ ہے اور صحیح طریقے سے جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں جانتے. نماز بھی پڑھتے ہیں, وضو بھی کرتے ہیں. لہذا یہ سب ٹاپک اہم ہے کہ ہم روز مرہ کی چیز نماز کو اگر اپنی صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم وضو کم سے کم صحیح کرنا سیکھ لیں, اور یہ ضرور اس پہ توجہ کریں اور سیکھیں. وضو میں جو دھونا ہے, دھونا کیا کیا دھونا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے. چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ چہرے کو بال کے اگنے کی جگہ سے, یعنی جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے شروع ہوگا اور ٹھڈی تک لمبائی میں یہ دھونا ہے. چوڑائی میں کتنا دھلنا ہے؟ چوڑائی میں انگوٹھے اور یہ بیچ والی انگلی, اس کے بیچ میں جتنی جگہ آتی ہے اتنی چوڑائی میں دھونا واجب ہے. اسے آپ کو دھونا ہی دھونا ہے. اس سے کم اگر آپ دھل لیں تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پانی آپ کا اتنے مقدار چہرے پر ضرور پہنچ گیا ہو. لہذا کیا کیا جاتا ہے کہ مطمئن ہونے کے لیے, یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا سائڈ سے بھی انسان دھل لیتا ہے, پانی پہنچا دیتا ہے, تاکہ یقین اسے حاصل ہو جائے, مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اتنی مقدار میں چہرہ دھل لیا ہے جتنا دھلنا ضروری تھا. اس کے بعد کیا ہے, یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے بال جو ہے پیشانی تک اگے ہوئے ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال عام لوگوں سے زیادہ اگے ہوتے ہیں. اس کے برخلاف کسی کے بال پیشانی کے اوپر تک جو ہے غائب ہوں, بال کم ہو گئے ہوں بہت زیادہ, تو ایسے انسان کیا کرے گا؟ مطلب جہاں سے اس کا بال شروع ہو رہا ہے وہاں سے دھلنا شروع کرے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. چوڑائی میں کیا ہے, بہت سارے لوگ کے ہاتھ بڑے بڑے ہوتے ہیں, بہت سارے کے ہاتھ جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے چھوٹے ہوتے ہیں, نارمل آدمی کی طرح نہیں ہوتے. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ جتنا ان کے ہاتھ میں آئے گا اتنا ہی دھونا ہے, یا وہ بڑے ہاتھ والے جہاں تک ان کا پہنچ جائے گا وہاں تک دھلنا ہے؟ نہیں. اس میں خیال رکھنا ہے نارمل انسان کا, کہ نارملی جو ہوتا ہے انسان کا ہاتھ کتنا ہوتا ہے, اور عام طور سے جنرلی انسان جو ہے اس کے چہرے کی لمبائی کتنی ہوتی ہے, کہاں سے بال اس کے اگتے ہیں, اس کا خیال رکھنا ہے. وہاں سے دھلنا ہے لمبائی میں,
اور اتنی ہی چوڑائی میں، چاہے ہاتھ کسی کا کتنا بھی چوڑا ہو، لیکن اسے ایک نارمل انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اسے دھونا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ مسح جو کرنا ہے، مسح کرنا ہے کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ سر کے ابتدائی حصے سے اور کہاں کہاں مسح کرنا ہے؟ سر کے ابتدائی حصے کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا مسح کرنا ہے۔ اب تھوڑا اس کی تفصیل میں ہم آپ کے سامنے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم جان گئے ہیں کہ وضو میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ وضو جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم نے تو تذکرہ نہیں کیا کہ کلی کرنے کا، ناک میں پانی ڈالنے کا، یہ کیا تھا بھائی؟ یہ تو آپ نیا ہم وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وضو میں کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ جو واجب ہیں وہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کو دھونا ہے اور مسح کرنا ہے۔ دھونا کیا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے اور پھر ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں سے انگلیوں کے سرے تک، اور پھر جب مسح کرنا ہے تو سر کا مسح کرنا ہے اور پیر کا مسح کرنا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے ضرورت ہے نیت کی، کہ انسان جب وضو کرے تو نیت کرے، وضو کی نیت کرے۔ یہ نیت جو ہے ضروری ہے۔ اب نیت میں جیسے ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے روزے کی نیت یا کسی بھی نماز کی نیت، ضروری نہیں کہ اس میں آپ کوئی ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہوں اور وضو کرتے ٹائم اس کو پڑھیں کہ وضو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، اس کو دیکھ کر کے تب نیت ہوگی، یا نیت کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں وضو کرنے کی۔ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں قربتاً اللہ، یہی کافی ہے۔ اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کہاں پہ ہوگی؟ چہرے پر پانی ڈالنے سے پہلے۔ چہرے پر جب پانی ڈال رہے ہوں اس کے پہلے نیت ہوگی۔ اب نیت سے پہلے جتنے کام ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کو دھونا، چاہے کلی کرنا، چاہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ مستحبات میں سے ہے۔ یہ آپ اگر وقت ہے، ٹائم ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے تو آپ اسے کریں۔ ٹائم نہیں ہے، پانی کی کمی ہے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کا نہیں دل چاہ رہا ہے کلی کرنے کا، ناک میں پانی ڈالنے کا، تو آپ جو ہے اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور آج کے ماحول میں ضرور انشاءاللہ مستحبات پہ بھی عمل کریں، کیونکہ یقیناً صفائی ستھرائی اس سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ چہرے اور ہاتھ کو کیسے دھونا ہے؟ سوال ہے کہ جب ہم چہرے کو دھلیں گے تو کیا ہم نیچے سے اوپر کی طرف دھل سکتے ہیں، یا ہاتھ کو ہم یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایسے دھل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سب کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ ایسا نہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف ہم چہرہ دھلیں، اوپر سے شروع کریں گے، نیچے کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ اب یہاں پہ اور سوال کوئی کر سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کھال نظر آتی ہے، یعنی کم بال ہوتے ہیں، داڑھی گھنی نہیں ہوتی ہے، تو کیا ان لوگوں کے لیے الگ الگ حکم ہے؟ ہاں، جن کے جن کی کھال نظر آ رہی ہو بالوں کے درمیان سے، یعنی کم بال ہوں، ان کے لیے ضروری کہ پانی ایسے ڈالیں کہ ان کی کھال تک پہنچے۔ لیکن جن کی کھال نہ نظر آ رہی ہو، یعنی بہت ہی گھنے ہوں ان کے بال، وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی بال کے اوپر سے وہ دھلیں گے۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ اتنا پانی استعمال کریں یا ایسے پانی ڈالیں کہ ان کی کھال تک پہنچے۔ تو پانی کو کھال تک پہنچانا ہے، یہ آپ کے دھیان میں رہے۔ لہٰذا وضو جب بھی کریں تو آپ کے چہرے پر کہیں بھی کوئی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو کھال تک پہنچانے میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہو تو اسے آپ کیا کریں؟ پہلے ہٹائیں۔ اگر نجس ہے تو اس کو پہلے پاک کر لیں۔ کوئی چیز رکاوٹ ہے، نجس نہیں ہے، صرف رکاوٹ ہے تو اسے پاک کر لیں۔ آنکھوں میں بعض اوقات کچھ جمع ہو جاتا ہے، جیسے ہم اٹھتے ہیں خاص طور سے نماز فجر کے وقت، وہاں پر تو اس کو کیا کریں؟ آپ صاف کر لیں تاکہ یہ جو گوشے ہیں وہاں پر پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ایجاد نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، پھر وضو کریں۔ اب دوسرا سوال یہاں پر کہ دھونے سے مراد کیا ہے؟ صرف پانی ڈالنا ہے یا مکمل طریقے سے پانی ہر جگہ پہنچانا ہے؟ دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو پانی ہر جگہ پہنچانا ہے، ضروری نہیں کہ پانی بہے، یعنی ہم اتنا پانی ڈالیں کہ پانی جو ہے ہاتھ پر بہنے لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔
لیکن ہاتھ پوری طریقے سے تر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کو دھونا نہ کہا جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ دھلا نہیں گیا ہے, یہ بھیگا نہیں ہے, یہ گیلا نہیں ہوا ہے. ہاتھ پوری طریقے سے تر ہو جائے, چہرہ پوری طریقے سے تر ہو جائے, یہ ضروری ہے وضو میں. ضروری نہیں کہ پانی بہے, اتنا پانی ڈالا جائے. اب اس کے بعد جو سوال ہوتا ہے کہ کتنی بار دھونا ہے, کتنی بار دھونا ہے. کیا ہم وضو کرنے جائیں تو ہم پانی سے ایک ہی بار چہرے کو دھو سکتے ہیں, ایک بار ہاتھ پہ پانی ڈالیں گے, ایک بار اس ہاتھ کو دھو سکتے ہیں, یا اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں, اکثر مراجع کا فتویٰ یہ کہ ایک بار تو واجب ہے, کیونکہ بغیر آپ کو پہلی بار دھلے ہوئے وضو ہی نہیں ہوگا. ایک بار اس کا دھونا واجب ہے. دوسری بار اکثر مراجع کیا کہتے ہیں, مستحب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے. تیسری بار کیا ہے, حرام ہے. یہاں پر اکثر مراجع جو ہے قائل ہی اس بات کے کہ حرام ہے لیکن وضو باطل نہیں ہے. آپ حرام کام کر لیں گے, حرام میں مبتلا ہو جائیں گے, لیکن وضو آپ کا باطل نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے مراجع ہیں کہ مرجع تقلید ہیں کہ جو کہتے ہیں وضو بھی باطل ہو جائے گا. تو آپ کا کام یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا جب تقلید کی گفتگو آپ نے سنی تھی کہ اگر کوئی تقلید نہیں کر رہا ہے تو وہ شروع کرے تقلید, اور جس کی تقلید کر رہا ہے اس کی توضیح مسائل جا کے خرید کے لے کے آئیے, اور ان سب مسائل میں اپنے مرجع تقلید کا فتویٰ ضرور دیکھیے, کیونکہ ہم جو بات کریں گے یہ عام بات کریں گے, اور اس میں آپ کا مرجع تقلید خاص طور سے کیا کہتا ہے وہ دیکھنا آپ کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے جو اتنی باتیں پیش کی اس میں سے آپ کے مرجع تقلید کا کیا کہنا ہے, تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو سکے. تو وضو میں ایک بار دھونا ضروری ہے, واجب ہے, دوسری بار مستحب ہے, اور تیسری بار حرام ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب جو ایک بار دھونے کی بات ہوتی ہے تو ایک بار دھونا کسے کہا جائے گا؟ ایک بار دھونا ہم نے یوں چلو میں پانی لیا, یوں ڈال دیا, یہ ایک بار ہو گیا. یا ہم نے یوں لیا چلو, پھر یہ لیا پانی, اور پھر پورے میں ڈالنے کے بعد اب مطمئن ہوئے یہاں پورا چہرہ میرا دھل گیا, یہ ایک ہوگا. یا پہلی والی صورت کہ ہم نے ایک بار پانی لیا ڈال دیا, ایک ہو گیا, دوسری بار ڈال دیا, دو ہو گیا. نہیں, یہ نہیں ہے. وضو میں ایک بار کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل طریقے سے آپ کا عضو بدن, عضو وضو دھلا جائے. یعنی آپ جو ہے پانی لیں, اگر ایک ہی جلوم میں آپ پورے جگہ پانی پہنچا لیے, مطمئن ہو گئے کہ آپ نے پہنچا لیا ہے, تو یہ ایک ہوگا. اگر پہلا چلو لیا آپ نے آدھے پہ پہنچایا, دوسرا لیا آدھے پہ پہنچایا, اب مطمئن ہوئے کہ ہاں یہ پورا میں نے دھل دیا, اسے ایک شمار کر رہے ہیں, تو یہ ایک مانا جائے گا. اب اس کے بعد دوبارے کی نیت سے دوبارہ پانی ڈالیں گے تو یہ دوسرا ہوگا. کوشش کریں کہ دوبارہ والے میں ایک ہی بار میں ہو جائے. یعنی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا نا, یہ پہلی بار میں آپ نے آدھا چہرہ دھلا, پھر دوسرے بار میں آدھا دھلا, تو کوشش کریے جب دوبارہ والی بات آئے, دوسرے نمبر کی بات آئے, تو اس میں ایک ہی بار میں پورا چہرہ دھل لیں. اس میں کوشش کریں کہ تیسری بار نہ ہونے پائے, کیونکہ اگر تیسری کی نیت سے آپ نے دھل لیا ہے تب تو بات حرام کام کیا ہی ہے. لیکن مستحب میں بھی کوشش کریں کہ ایک ہی بار میں دوبارہ دھل لیں. تو کتنی بار دھل سکتے ہیں اعضائے وضو کو, چاہے وہ چہرہ ہو چاہے وہ ہاتھ ہو؟ اعضائے وضو کو ایک بار دھونا واجب ہے, دوسری بار مستحب ہے, اور تیسری بار حرام ہے. بعض لوگ حرام کے بعد وضو کے باطل ہونے کے قائل ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صرف حرام ہے, وضو آپ کا صحیح ہے. یہ ہوا دھونے کی بات. یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں. بعض مرجع تقلید کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کو دوسری بار دھل سکتے ہیں, مستحب ہے. بعض کیا کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ یہ بائیں ہاتھ کو دوبارہ نہ دھلیں, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہاتھ کی تری سے جو ہے مسح کرنا ہوتا ہے. ہاتھ کی تری سے جب مسح کریں گے تو ہمیں واجب رکن ادا کرتے ہوئے, واجب کام کرتے ہوئے جو تری حاصل ہو, ہم اس سے وضو کے لیے مسح کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. خیر اس میں بحث میں نہیں جانا ہے, آپ اپنے مرجع تقلید کو دیکھیں وہ کس چیز کی اجازت دیتے ہیں. تو ایک بار دھونا واجب ہے اور دوسری بار مستحب ہے, آپ دھل سکتے ہیں, ثواب بھی ہے. لیکن تیسری بار بالکل نہ دھلیں, حرام ہے تیسری بار دھلنا. مسح کرتے وقت ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے, لمبائی میں, اور کہاں سے کہاں تک چوڑائی میں دھونا ہے. اب دوسرا سوال کہ ہاتھ کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے.
ہاتھ کو کوہنیوں سے لے کر کے انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے، انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کو یہاں سے پانی ڈالنا ہے اور یہاں پہ لا کے چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے نیت سے پہلے جو مستحب کام کیا تھا، 2 بار ہاتھوں کو دھلا تھا، اب نے یہاں تک تو ہاتھ دھل لیا تھا، اب جو ہے جب دوبارہ ہم یہ ہاتھوں پہ پانی ڈالیں تو یہیں تک ڈالنے، پہلے سے تو دھلا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو پانی پورا یہاں تک پہنچانا ہے، ورنہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو باطل ہوگا۔ آپ نے بھلے ہی پہلے 2 بار ہاتھ دھلا ہو، لیکن یہ جو ہاتھ دھونا ہے یہ واجب ہے، آپ کو کونیوں سے لے کر کے انگلیوں کے سرے تک آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ یہ اس طرح سے کوشش کریں اس میں کہ تھوڑا سا اوپر سے آپ شروع کریں تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ آپ کے اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ بھی چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اگر چھوٹا ہے تو وضو باطل رہے گا۔ تو نہ چھوٹے اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اوپر سے لے کر کے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بایاں ہاتھ، یہ ہو گئی ہاتھ دھونے کی بات۔ اب بات ہے کہ مسح کی۔ مسح کہاں پہ کرنا ہے؟ 2 چیزوں کا کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پیر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ سر کے ابتدائی حصے میں کرنا ہے، یعنی سر کو آپ اگر 3 حصوں میں بانٹ لیں تو یہ جو پہلا ابتدائی حصہ ہے یہاں پہ آپ کو مسح کرنا ہے۔ کم سے کم 1 انگلی سے کر سکتے ہیں، پورے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر کیا ہے کہ 3 انگلیوں کی چوڑائی بھر سے آپ مسح کریں۔ اس میں بھی آپ کو کھال پہ مسح کرنا ہے، لیکن جس کے بال اتنے زیادہ ہوں کہ بال اس کے چہرے پہ آ جاتے ہوں تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ مانگوں میں مسح کرے، مانگ نکالے اور پھر وہاں مسح کرے، اور یہ مانگ وضو سے پہلے ہی نکالے رہے، ورنہ پتہ چلا کہ وضو کے درمیان آپ بار بار سر میں نہ جانے کتنے مسح کرتے رہتے ہیں، کر لیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں کہ پہلے ہی سے اس کے لیے جگہ بنائے رہے کہ ہم کو یہاں پہ مسح کرنا ہے۔ لیکن اگر بال چھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بالوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور بہتر دیکھیں ایسے بھی مسح کرنا صحیح ہے پوری طریقے سے، لیکن بہتر کیا ہے کہ ایسا کریں کہ ہاتھ لگے، ہاتھ لگائیں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ انگلی بھی لگاتے رہیں مانگوں میں اور ہاتھ رکھ کے کھینچ لیں تو یہ مطمئن تر راستہ ہے مسح کرنے کا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ مسح کرتے وقت ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ جب انسان مسح کر رہا ہو تو وہاں پر ضروری ہے کہ جس جگہ مسح کر رہا ہو وہاں پر ہاتھ پھیرے، نہ کہ اس جگہ کو ہلا دے۔ جیسا کہ سر پہ آپ مسح کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہاتھ اپنا ثابت کر لیں اور اس کے بعد سر کو یوں کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیر بھی ہے کہ پیر کا جب آپ مسح کر رہے ہوں تو آپ کا پیر ایک جگہ پہ صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہو، پیر نہ ہلے۔ اگر تھوڑا سا ہل ڈل رہا ہے، جس سے نہ کہا جائے معمولاً کہ ہل رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہلنا نہیں چاہیے۔ وہاں پر کیا ہو، آپ کا ہاتھ ہلے پیر نہ ہلے، سر میں آپ کا ہاتھ ہلے سر نہ ہلے، یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سر کے مسح کی جگہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یہاں پر آپ کو سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اب پیروں کا مسح۔ پیر کا مسح کہاں پہ ہوگا؟ پیر کا مسح انگلیوں کے سرے سے لے کر کے جو جوڑ ہے پیر میں اور پنجے میں وہاں تک آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ مراجع یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو ابھار ہے آپ کے پیر کے درمیان وہاں تک بھی آپ کر دیں تب بھی کافی ہے، لیکن اکثر مراجع کیا کہتے ہیں کہ مفصل تک آپ کو جا کر کے مسح کرنا ہے، یعنی جہاں پہ پیر کے جوڑ ہیں، جوڑ جو ہے وہاں تک آپ کو مسح کرنا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ وہاں تک مسح کر لیں۔ اب یہاں پر جو مسح ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پر، کیونکہ ہم پہرا بھی تو دکھا نہیں سکتے کہ یہ آپ کی انگلیوں کا سرا ہے اور یہ مفصل ہے، سمجھیے پیر کی بات کر رہے ہیں آپ، اس کو فی الحال میرے ہاتھ کو پیر سمجھ لیجیے۔ مسح کرنا ہے تو آپ کیا ہے، میں پوری طریقے سے یہاں سے رکھ کے ایسے کھینچوں تو مسح ہوگا، یا ہم نے یوں رکھا یوں کھینچ دیا تو بھی مسح ہو گیا، دونوں طریقہ صحیح ہے۔ یعنی آپ یہاں پہ رکھ کے ایسے کھینچ رہے ہیں یہاں تک تب بھی آپ کا مسح صحیح ہے، اور یوں آپ نے رکھ دیا ہے پورا اور کھینچنے بھر کی جگہ ہو تھوڑا سا کھینچ دیا تب بھی آپ کا مسح ہو جائے گا، مسح آپ کا صحیح ہے۔ تو دونوں طریقے ہیں مسح کے لیے، آپ مسح کر سکتے ہیں، چاہے انگلیوں کو سرے سے لے کر کے مفصل تک کھینچیں اور چاہے پنجے کو پیر کے پنجے پہ رکھ دیں اور تھوڑا سا کھسکا دیں، پوری وہ جگہ کور ہو جائے۔ یہ بھی آپ جو ہے کم سے کم جو ہے 3 انگلیوں سے کریں، یہ بہتر ہے، پورے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں آپ مسح میں، آپ کا مسح صحیح ہے۔ بس خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ہاتھ کھینچنا ہے، پیر نہیں ہلا دینا ہے، کہ پتہ چلا کہ جو ہے ہاتھ آپ کا یہ ہے،
پیر آپ نے جو ہے یوں کھینچ دیا کہ مسح ہو جائے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا مسح کریں، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کریں۔ دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہاں، دونوں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹائم پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا جو ہے ٹائم ویسٹ نہ کرے، دونوں ایک ساتھ رکھا، دونوں ایک ساتھ کھینچ لیا۔ کیا ضروری وہاں پر کہ داہنے والا 1 سیکنڈ پہلے ہو، بایاں والا 1 سیکنڈ بعد میں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ساتھ آپ جو ہے دونوں کا مسح آرام سے کر سکتے ہیں، آپ کا وضو صحیح ہے۔ اب وضو کتنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ وضو جو ہے 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو ہم عام طور سے کرتے ہیں، یعنی ترتیب سے ایک کے بعد دوسری چیز، یعنی پہلے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر جو ہے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پیر کا مسح کرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، یہ پانی ہاتھ میں لے کر کے اور حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں وضو ترتیبی۔ کیا کہتے ہیں؟ ترتیبی وضو۔ دوسرا کیا ہے؟ ارتماسی وضو۔ ارتماس جہاں پر لفظ ہوگا، چاہے یہاں پر چاہے غسل میں، ان سب جگہوں پہ ڈبکی لگانے کا مطلب ہے۔ اب وضو میں انسان ڈبکی لگائے گا، لیکن یہ نہیں کہ خود کو پانی میں پورا ڈبو دے گا، نہیں، ان جگہوں کو جہاں پہ وضو کرنا ہے، جہاں پہ پانی ڈالنا ہے، ان کو پانی میں ڈالے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی کو لیں، چہرے پہ ڈالیں، اس کے ہاتھوں پہ ڈالیں، پھر یہ ترتیبی طریقہ ہے۔ ارتماسی طریقہ کیا ہے کہ انسان نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد اپنے چہرے کو پہلے کوشش کرے کہ اس حصے کو پانی میں ڈبوئے، پھر پورا چہرہ یوں ڈال کے نکال لے۔ مثلا ٹب ہے، کسی چیز میں آپ کا موڈ بن گیا کہ آج ہمیں ارتماسی وضو کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کو کیسے ارتماسی طور پہ دھلیں گے؟ یہاں کو اس حصے کو پہلے پانی میں ڈالیں اور پھر ایسے کر کے نکال لیں، تو یہ آپ کے ہاتھ کا جو ہے دھلنا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے ارتماس کا ہو جائے گا۔ کیا جب انسان ترتیبی وضو نہ کر سکے تبھی ارتماسی وضو کرنا ہے یا نہیں؟ عام کنڈیشن میں کر سکتے ہیں، یا آدھا وضو کا کام ہم ترتیبی طور پہ کریں، آدھا ارتماسی، کیا یہ سب کر سکتے ہیں؟ بس شرارت سوچ جائے ہمیں اور آپ کو کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، چہرے کو ہم ارتماسی طور پہ دھل لیں اور ہاتھوں کو ترتیبی طور پر چلو میں پانی لے کر کے دھل لیں، یا چہرے کو چلو میں پانی لے کر کے دھلیں اور ہاتھوں کو ارتماسی کر دیں۔ بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی آدھا آپ وضو ارتماسی کر سکتے ہیں، آدھا ترتیبی بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی آپ مجبور ہو تبھی ارتماسی کریں، نہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ارتماسی وضو کریں گے آج، تو ارتماسی وضو کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کا دل جس طریقے سے کو اپنانے کے چاہے، آپ اس طریقوں کو اپنا سکتے ہیں اور وضو آپ کا صحیح ہے۔ یہ ہوئی وضو کی بات کہ وضو کتنے طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہے، جس انسان کے ہاتھ یا پیر کٹے ہوئے ہوں اس کا وضو کیسے؟ انشاءاللہ خدا ہم سب کو سلامت رکھے اور کسی کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئے، لیکن بہت سارے لوگ اس کائنات میں ہیں کہ جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ آدھا ہے، کسی کے پیر آدھا کٹا ہوا ہے۔ ایسے لوگ کیا کریں گے؟ جن کے اعضاء پورے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کر لیں گے۔ اچھا ایک بات اور، جب وضو ارتماسی کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ خیال نہ ہو کہ مسح بھی ارتماسی طور پر ہوگا، سر کو ڈبو لیں، پیر کو ڈبو لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مسح کبھی ارتماسی نہیں ہوگا، مسح انسان کو مسح کی صورت ہی میں کرنا ہے، چاہے آپ وضو ارتماسی طور پہ کر رہے ہوں چاہے ترتیبی طور پہ کر رہے ہوں۔ آپ کو مسح کو کیسے کرنا ہے؟ جیسے بتایا ہے میں نے، اسی طریقے سے آپ کو مسح کرنا ہے۔ مسح کی صورت ایک ہی ہوگی، صرف جہاں پہ دھونا ہے اس میں آپ ترتیبی اور ارتماسی کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اب آئیں اس بات کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس انسان کے ہاتھ یا پیر کٹے ہوں اس کا وضو۔ جس کا ہاتھ کوہنی کے نیچے سے کٹا ہو اسے چاہیے کہ باقی جو بچے ہوئے حصے ہیں اس کو وضو میں دھوئے۔ مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے تو الگ بات ہے، لیکن کسی کا یہاں سے کٹا ہوا ہے تو اب اتنا حصہ تو وضو کا ہے نا، اعضاء وضو کا، اس میں کیا کرنا، اتنے کو اسے دھونا ہی دھونا ہے، اسے دھوئے۔ اور اگر ہتھیلی موجود نہ ہو تو دوسرے ہاتھ سے سر و پیر کا مسح کرے۔ لیکن اگر اس کے اوپر سے کٹا ہوا ہے تو اب یہاں کی بات ہی ختم، وہ حصہ ہی نہیں ہے، اس حصے کی دھونے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر حصے کا کچھ بھی حصہ بچا ہوا ہے تو اسے انسان کو دھونا ہے۔ مسح میں نے کہا کہ ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، ہتھیلی کا استعمال کرنا ہے، لیکن ہتھیلی ہے ہی نہیں، انگلی نہ ہو تو ہتھیلیوں سے کر لیں گے، لیکن ہتھیلی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ایک ہتھیلی نہیں ہے تو دوسرے ہاتھ کی
ہتھیلی سے جو ہے سر کا مسح اور پیر کا مسح انجام دیا جائے گا، اور اگر کوہنی یا اس سے اوپر کا کٹا ہو تو اس حصے کا دھونا ساقط ہو جائے گا۔ دوسری بات، جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، اگر دونوں ہاتھ یا کسی ایک میں بھی کوہنی کے نیچے کا حصہ باقی ہو تو اسے وضو میں دھونا ہوگا۔ دونوں ہاتھ میں جتنا حصہ بچا ہوا ہو وضو میں دھونے والے حصے میں سے، اسے اتنا کیا کرنا ہے؟ دھونا ہوگا۔ چنانچہ ہاتھ کے باقی ماندہ حصے سے مسح کرنا ممکن نہ ہو تو مسح کے لیے یہاں پہ کیا کریں گے؟ اب اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مسح کرے، ہاتھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، مثلا اتنا ہے حصہ، اس سے مسح کر سکتا ہے تو ہاں کر لے جتنا حصہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اب وہاں پہ مسح کرنے میں وہ نائب اختیار کرے گا، یعنی کسی کو نائب بنائے گا، وہ اس کی طرف سے مسح کرے گا۔ تیسری بات، جس کے پیر کٹے ہوں اور مسح کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ باقی نہ ہو تو اس پر سے وہ کیسے مسح کرے گا؟ جس کا پیر کٹا ہوا ہو، اگر تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ مسح کر لے گا، لیکن اگر پورا کٹا ہوا ہو اور پورا کٹا ہوا ہو، مسح کی جگہ ہی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ وہ وہاں پر اس کے لیے مسح ساقط ہو جائے گا۔ اب ایک اور اہم گفتگو کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو اکثر و بیشتر پیش آتا ہے، سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم آتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، خدا نخواستہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، پلاسٹر بندھا ہوا ہے، اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو یہ کیسے وضو کریں گے؟ ہاتھ زخمی ہے، زخم پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے وضو کریں گے؟ پہلی بات تو ایک لفظ آپ یاد رکھیں کہ جب ان کو توزین مسائل میں آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو کیسے ڈھونڈیں گے آپ؟ وضو جبیرہ، جبیرہ وضو، اس وضو کے طریقوں کو کہتے ہیں جبیرہ وضو۔ جبیرہ کیا ہے؟ وہ دوا یا پٹی یا وہ چیز جو وضو کرنے والی جگہوں پر موجود ہو، زخم کی وجہ سے یا ٹوٹے ہونے کی وجہ سے اس پر لگی ہوئی ہو، اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جبیرہ کسے کہتے ہیں۔ اگر اعضائے وضو پر زخم ہو یا اعضائے وضو ٹوٹا ہوا ہو اور اس پر کوئی دوا یا چیز بندھی ہوئی ہو تو اسے اور کھولا بھی نہ جا سکتا ہو، اسے کھولا بھی نہ جا سکتا ہو تو کیا کریں گے؟ لیکن پانی کا لگنا نقصان دہ نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ یہ جو چیز بندھی ہوئی ہے اسے ہم نہیں کھول سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم پانی اگر ڈال رہے ہیں، پانی اس کے اوپر سے گزر رہا ہے تو نقصان دہ نہیں ہے۔ تو کوئی چیز اعضائے وضو پر زخم کی صورت میں یا ٹوٹے ہونے کی صورت میں بندھی ہوئی ہو اور اسے کھولا نہیں جا سکتا ہے، یا کھولا ہوا ہو سکتا ہے بعض کا زخم ہے لیکن اس پہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں ہم نے لگا رکھا ہے، اور پانی کا، لیکن اگر اس پہ پانی لگ جا رہا ہے تو نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ مثال کو یہاں پہ کٹ گیا ہے اور ہم نے کوئی چیز کسی چیز سے اسے باندھا نہیں ہے، خوب توجہ کریں، کوئی چیز کسی چیز سے اسے باندھا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس پہ پانی پہنچائیں گے تو پانی ہمارے زخم کے لیے نقصان دہ ہے اور زخم کو بڑھا سکتا ہے یا انفیکشن اس میں ایجاد کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو وضو کیا جائے گا اسے جبیرہ وضو کیا جائے گا۔ اگر پانی پہنچنا نقصان دہ نہ ہو یا پٹی کو کھولا جا سکتا ہے تو پھر ایسا کرنا ہوگا۔ تو دو صورتحال ہے، ہمارے بدن پہ زخم ہے یا بدن کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے جہاں پہ وضو کرنا ہے۔ اب یہ دونوں جگہ جو ہیں، یہ جو صورتحال ہے، اس میں یا اس پہ کوئی پٹی یا کوئی چیز بندھی ہے یا نہیں بندھی ہے، بندھی ہے اور اسے کھولا نہیں جا سکتا ہے تو جبیرہ وضو، نہیں بندھی ہے لیکن پانی پہنچنے سے نقصان ایجاد ہو سکتا ہے تو جبیرہ وضو، لیکن بندھی ہے ہم کھول بھی سکتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے منع نہیں کیا کہ آپ جو ہے نہیں کھول سکتے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا؟ اسے وہ چیز کھولے اور پھر کھولنے کے بعد اس پہ وضو کا پانی وہاں تک پہنچائے۔ یہ نہیں کہ اب یہاں پہ ہمیں اجازت مل گئی، پٹی بندھی تھی تو ہم جو ہے وضو اپنا اسی طریقے سے کریں گے جو جبیرہ وضو بتایا، نہیں، آپ اگر کھول سکتے ہیں تو اسے کھولیے، جب نہیں کھول سکتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اسی کے اوپر سے اس طریقے سے ہاتھ پھیر دیں گے کہ پانی جو ہے اندر نہ جائے اور نقصان نہ پہنچائے آپ کے زخم کو۔ یہ بات ہو گئی جبیرہ وضو کی۔ وضو جب انسان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں شرط ہیں، وضو میں ضروری ہیں۔
اب وضو میں الگ الگ چیزوں کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں یہاں پر، جیسے وضو کے پانی اور برتن کے شرائط یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعضائے وضو کے شرائط، کچھ شرطیں ہیں اس پانی کے لیے جو وضو میں استعمال ہو رہے ہیں، کچھ شرطیں ہیں اس عضو کے لیے جو وضو میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کم و بیش ابھی اشارہ بھی کیا، لیکن یہاں پہ اب تفصیلی طور پر اشارہ کریں گے۔ تو پہلی چیز کہ وضو کا جو پانی ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، وضو کا جو برتن ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ پاک ہو، یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ پاک ہی پانی سے وضو کرنا ہوگا، پانی پاک ہو۔ تو وضو کے پانی کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کہ پاک ہو، لہذا نجس پانی سے اگر وضو کیا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ دوسری چیز پانی مباح بھی ہو سکتا ہے پانی پاک ہے لیکن ہمیں استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، کسی اور کا پانی ہے یا کسی اور نے کسی اور کو دیا ہے کسی خاص چیز کے لیے کہ آپ اس کو پیجئے، صرف اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوگا اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ ہم وضو نہیں کر سکتے۔ تو پانی ہو، پاک بھی ہو لیکن مباح بھی ہو، یعنی وہاں پر ہمیں اجازت بھی ہو ہمارے استعمال کرنے کی کہ ہم وضو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اجازت نہیں ہے اگر، تو ایسے پانی سے وضو کرنا کہ جس کا مالک راضی نہ ہو، یعنی معلوم نہ ہو، اس کا راضی نہ ہونا معلوم ہو، انسان جان رہا ہو کہ مالک جو ہے پانی کا راضی نہیں ہے ہمارے وضو کرنے سے، تو ایسے پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کتنی ظرافت ہے ہمارے دین میں، کتنا خیال رکھا گیا ہے ہر چیز کا کہ انسان وضو بھی کرے تب بھی اس میں جس کا پانی ہے، جو پانی کا مالک ہے ظاہری طور پر، اس کی رضایت کا خیال رکھے کہ اگر اس نے پانی صرف پینے کے لیے دیا ہے تو پینے میں استعمال کرے، وضو میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پانی ہو اور لیکن مباح نہ ہو ہمارے لیے، مثلا اس کا مالک ہمارے لیے راضی نہ ہو کہ ہم وضو کریں، معلوم ہو کہ وہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم وضو کریں گے، تو ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ ایسا پانی جس کے مالک کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، ایسا پانی ہے لیکن نہیں معلوم کہ اس کا مالک راضی ہے میرے وضو کرنے سے نہیں، تو یہاں بھی احتیاط کرنا پڑے گا، اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ وہ پانی جو کسی خاص کام یا افراد کے لیے وقف ہوا ہو، مثال کے طور پر اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لکھ گیا ہو کہ یہ پانی صرف اس ہاسٹل والے استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے، یہ پانی صرف فلاں کمیونٹی کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے، تو یہاں پر اس کا وہ شرطیں لاگو ہو جائیں گی، اگر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ پانی مطلق ہو، مطلق پانی، پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ پانی مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے، تو پانی مطلق ہو، جو مطلق پانی ہوگا اسی سے وضو کر سکتے ہیں ہم، شربت، کولڈ ڈرنک، دوسری چیزوں سے وضو نہیں کریں گے، باطل ہو جائے گا۔ برتن بھی کیا ہو؟ برتن بھی پاک ہو اور مباح ہو، برتن بھی پاک ہو اور جس برتن میں پانی رکھا ہو اس کو استعمال کرنا بھی میرے لیے جائز ہو۔ برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ اب اس کے بعد اعضائے وضو کے شرائط بیان کر کے آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر روکیں گے، انشاءاللہ پھر کل آپ کے سامنے پیش ہوگی آگے کی گفتگو۔ پانی کے سلسلے سے میں نے بیان کر دیا کہ پانی کیسا ہو، برتن کیسا ہو۔ اب یہ جو ہمارے وضو کے اعضاء ہیں جہاں پہ ہمیں وضو میں دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، ان کی کیا شرط ہے؟ انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ انہیں صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ وضو کرتے وقت پہلی شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو کرتے وقت پاک ہوں، یعنی اگر وضو کے دوران دھلا ہوا یا مسح شدہ عضو نجس ہو جائے، مثال کے طور پر ہم وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے وضو میں جو اعضائے وضو کے فلاں حصہ جو ہے یہ نجس ہے، تو ہم اسے پہلے پاک کریں۔ یا ہم چہرے پر پانی ڈال رہے تھے، مجھے معلوم ہو گیا کہ ہاتھ میرا نجس ہے، یہاں پر نجاست ہے، تو چہرے پر تو پانی ڈال دیا، یہاں تو صحیح ہے، اب پہلے ہاتھ پاک کریں پھر وضو والا پانی اس پہ ڈالیں۔ تو وضو کے پہلے انسان مطمئن ہو جائے کہ جہاں جہاں اسے وضو کا پانی ڈالنا ہے، دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، ان میں سے کوئی جگہ نجس نہیں ہے، اگر نجس ہے تو اسے پاک کرے۔ دوسری شرط کیا ہے جو میں نے اشارہ بھی کیا، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز مانع اور رکاوٹ ایجاد نہ کر رہا ہو پانی کو وہاں پہنچنے میں، کھال تک پہنچنے میں۔ مثال کے طور بدن کا حصہ پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، سر بھی پاک ہے، لیکن کوئی ٹیٹو چپکا ہوا ہے، کوئی اسٹیکر چپکا ہوا ہے، اسٹیکر کہ جو رکاوٹ ایجاد کر رہا ہو پانی کو کھال تک پہنچنے میں، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس اسٹیکر کو نکالنا ہے، اسٹیکر کو دور کریں اور اس کو اس حالت میں پہنچائیں کہ پانی آسانی سے وضو کا کھال تک
پہنچ لے، کوئی معنی موجود نہ ہو، اگر قلم کی روشنائی یا رنگ لگا ہو یا اور اس میں کوئی میٹیریل مادہ نہ پایا جاتا ہو، یعنی صرف اس کا اثر باقی، جیسے مہندی لگتی ہے انسان کے ہاتھ پر اور اس کے بعد مہندی نکال دیتا ہے انسان، جو اوریجنل مہندی ہوتی ہے پتوں والی، تو صرف اس کا عکس رہ جاتا ہے، صرف اثر رہ جاتا ہے. تو ایسی صورت اگر صرف ہو تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، وضو صحیح ہے. لیکن کوئی چیز اس پر ہو جو میٹیریل کی صورت میں ہو، مادے کی صورت میں ہو، اور اس میں اس کے ہونے کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچ رہا ہو، تو اسے وضو سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں دور کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، تاکہ بآسانی پانی کھال تک پہنچا جائے. کھال کے اندر بنے ہوئے ٹیٹو، بہت سارے لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں لیکن وہ کھال کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کھال کے اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں. تو اگر رکاوٹ ایجاد کرنے والے ٹیٹو ہیں یا اسٹیکر ہیں تو انہیں تو نکالنا پڑے گا، بغیر نکالے ہوئے، بغیر ہٹائے ہوئے وضو صحیح نہیں. لیکن اگر رکاوٹ ایجاد نہیں کر رہے ہیں، وہ کھال کے اندر ہے، اوپر آرام سے پانی کھال پہ پہنچ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو صحیح ہے، وضو کیا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. آج کے درس کے لیے آپ کا کوڈ ہے BC2.